اللہ سے ڈرو اور میرے بعد میرے صحابوں پر تنقیدیں نہ کرنا، جرح نہ کرنا، سب کو ختم نہ کرنا، ان کو تبرہ نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا من احبہ ہوں، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا فليحب احبہ ہوں، تو اس لیے ان سے محبت کرے تو اسے مجھ سے محبت کرے۔ تو من احبنی، اور جس شخص نے مجھ سے محبت کر لی فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ اس محبت کا ثمرہ یعنی پیغمبر اسلام کی محبت اللہ کی محبت۔ تو من ابغضہ، اور جو میرے صحابہ کا بغض رکھے گا ہمیں بغض بھی ابغضہ ہوں، تو اس لیے بغض رکھ رہا ہے کہ اسے مجھ سے بغض ہے۔ تو من ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یعنی پیغمبر اسلام کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور پیغمبر اسلام کا بغض اللہ کا بغض ہے۔ اس محبت کا ثمرہ کیا ہے؟ اس محبت کا آج مقام کیا ہے؟ یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ پیغمبر اسلام کی محبت حقیقی آخرت کی تیاری ہے۔ تیاری کا حکم ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ، کنا مع النبی فی جنازہ، ہم پیغمبر اسلام کے ساتھ جنازہ میں تھے، میت رکھی ہوئی ہے قبرستان میں، قبر کھودی جا رہی، پیغمبر اسلام کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار ہیں، پریشانی کے آثار ہیں۔ اچانک آپ رو پڑے، کتنا روئے کہ حتیٰ بلغت فراں، کہ پیغمبر اسلام کے پیارے آنسوؤں سے قبر کی مٹی بھیگ گئی، کتنا روئے۔ پھر فرمایا مثل ھذا فعلت، قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس گھر کی تیاری کر کے، یہ سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہے، جہنم کا گڑھا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی تیاری کرنا کہ سانپوں سے بچ سکو، بچھوؤں سے بچ سکو، جہنم کے گڑھے سے بچ سکو۔ ایسی تیاری کرنا کہ یہ قبر جنت کا باغیچہ بن جائے، تمہیں جنت کا لباس پہنا دیا جائے، جنت کا بستر مہیا کر دیا جائے، تمہاری قبر کو تاحت نگاہ کو پیدا کر دیا جائے۔ ایسی تیاری کرنا۔ اب وہ تیاری کیا ہے؟ سب سے اہم دو تیاری ہے، دو تیاری۔ ایک، جب پیغمبر اسلام نے یہ بات فرمائی اس گھر کی تیاری کر کے آنا، تو آپ نے ایک آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العزت قول ثابت کی برکت سے ثابت قدمی عطا فرمائے گا قبر کے اندر، قیامت کے دن، اور موت سے پہلے، موت کے بعد تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا قول ثابت کی برکت۔ اور یہ قول ثابت کیا ہے؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی قبر کی تیاری اللہ کی توحید ہے، توحید کا فہم، توحید کو اپنانا، توحید کا پرچار اور توحید کی تنقید، اپنی پوری زندگی پر ہر عمل پر توحید کی تنقید، یہ قبر کی تیاری ہے۔ دوسری تیاری کیا ہے؟ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث سناؤں گا آپ کو۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما أدرك لها، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ یہ قیامت کب آئے گی؟ تمہارے سوچنے کی چیز نہیں، تمہارے سوچنے کی چیز قیامت کی تیاری۔ اپنی تیاری کا بتاؤ، تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ ما أعددت لها بكثير من صلاة ولا صيام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نمازیں اور روزے نہیں رکھ سکا، فرض پڑھ سکا، رمضان کے روزے رکھ سکا، لیکن نفلی روزے، نفلی نمازیں، قیام اللیل، تہجد، اس کا زیادہ اہتمام نہیں کر سکا۔ لیکن ایک عمل بڑی توجہ کے ساتھ کیا ہے، اور وہ یہ غیر انی احبک کا، مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ یہ تیاری کا ذکر ہو رہا ہے۔ تم نے کیا تیاری کی؟ کہا کہ زیادہ نوافل میرے کھاتے میں نہیں ہے، فرائض پورے کر سکا، فرضی روزے، فرضی نماز ہے، یہ رب سے کا پوری توجہ کے ساتھ، لیکن زیادہ نوافل میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک نیکی بڑے فخر کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، غیر انی احبک کا، مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ یہ قبر کی تیاری کا ذکر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، تو پھر سن لو انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ یہاں دو چیزیں واضح ہوئی، ایک یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت یہ قبر کی بہترین تیاری ہے، اور آپ نے یہ ذکر کی اور آپ نے اس کی توثیق فرمائی۔ دوسری چیز یہ واضح ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا ثمرہ یہ ہے، نتیجہ اور فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر سے محبت کرے گا اسے قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کی رفاقت نصیب ہوگی۔ المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ اس محبت کے ثمرات ہیں، اس محبت کے فائدے ہیں۔ اب ایک مسئلہ بڑی آسانی سے آپ سمجھ لیں گے، جب اس محبت کا ثواب، اس کے ثمرات اور فائدے ذکر ہو رہے ہیں حدیث میں، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ محبت پیغمبر علیہ السلام کی ہے لیکن یہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت اس تعلق سے کہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت اللہ کے امر سے، اللہ کی محبت کا حصہ اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے اولیاء سے محبت نہ کرے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اس کو اللہ سے محبت نہیں۔ اللہ کی محبت کی تکمیل اللہ کے پیغمبر کی محبت، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے مستحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ محبت عبادت ہے، اللہ کی عبادت۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے، یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، یہ بات ماننی پڑے گی۔ عبادت کا طریقہ آسمان سے آتا ہے، تب یہ عبادت ہے، اور ہر عبادت کا طریقہ اللہ نے بیان کیا، تو پھر یہ عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ورنہ محبت کے ہر ایک کے سارے انداز قبول کرنے پڑے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور فرط محبت میں آ کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، پھر یہ ماننا پڑے گا ان کی محبت ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے محبت کی اور جوش محبت نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ نہیں، محبت ایک عبادت ہے اور اس کا طریقہ اللہ بیان کرے گا۔ ہم جس طریقے سے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ ہماری قوم جو کچھ کرتی ہے ربیع الاول کے مہینے، ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ تو یہ عبادت ہے، اس عبادت کا حق پہچانو، بڑی افضل نیکی ہے یہ۔